اور آپ کو براہ راست ٹوکیو لے چلتے ہیں جہاں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری جاپان میں پاکستان کمیونٹی سے خطاب کر رہے ہیں۔ ہوتے ہیں اور آپ ہمیشہ جو ہے پاکستان کے صرف ایک قسم کے سفیر بن کے نمائندہ بن کے ادھر رہتے بھی ہیں، اور آپ کی کتاب کی وجہ سے اور آپ کی ریپوٹیشن کی وجہ سے پھر ہمیں مزید گنجائش ملتا ہے کہ ہم اور پاکستانی کے لیے اس قسم کے مواقع پیدا کر سکتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو جاپان اور پاکستان کی جو عوام ہے کافی ہمارے درمیان سملیرٹیز ہیں، جس طریقے سے ہمارے لوگ محنتی بھی ہیں، یہاں جو پہلے لوگ بھی بہت محنتی ہیں، جس طریقے سے اپنے لوگ جو ہے پاکستان میں اپنا ثقافت کا لحاظ کرتے ہیں، اپنے بڑوں کا لحاظ کرتے ہیں، ان کا ان کے obviously مذہب تو الگ الگ ہے، لیکن جس طریقے سے اور جس انداز سے ثقافتی لحاظ سے اور ٹریڈیشن کے لحاظ سے کافی سملیرٹیز ہیں، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے درمیان سملیرٹیز کیا ہے، نہ کہ ڈفرینسز کیا ہے۔ تو اسی تھرسٹ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کل میں ان کا وزیر خارجہ کے ساتھ ہمارا تفصیلی انگیجمنٹ ہوگا، اور اس کے بعد ہمارا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہوگا، جس سے ہم آپ کے سامنے ہمارا بات کی اس کا کنکلوژن بھی رکھیں گے، اور آپ پھر یہاں سے جب ہم نکلتے ہیں تو امبیسڈر صاحب کے لیے کام چھوڑیں گے، اس کو فالو اپ کرے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم صحیح طریقے سے جو ایسیان ریجن ہے، پچھلے سال میں جو ایسیان ریجن فورم ہے اس پہ بھی کوشش ہمیشہ ہوتا ہے، ٹائم نہیں ہوتا ہے، لیکن ہمیں ایشیان ریجن میں جس طریقے سے پاکستان کو انگیج کرنا چاہیے ہم ابھی تک نہیں کر رہے ہیں، اور بہت توجہ کی ضرورت ہے، نہ صرف from a policy perspective but also from an economic diplomacy perspective۔ آخری بات میں اتنا کہوں گا کہ یہ جو پاکستان میں خاص طور پہ مئی 9 کے واقعات کے بعد جو صورتحال بنی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کا ذمہ داری ہے کہ آپ نے تو بہت کچھ دیکھا ہے پاکستان کی تاریخ، لیکن ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا ملک کا صحیح نمائندگی کریں، اور صحیح طریقے سے جو صحیح ہے اس پہ ہم سچ کہیں، جو غلط ہے غلط میں۔ مگر جو مئی 9 کا واقعہ اسپیسیفکلی ہوا ہے، آپ سب کو پتا ہے، آپ یہاں جاپان میں رہتے ہیں، آپ اگر کل یہ فیصلہ کریں کہ آپ نے احتجاج کرنا ہے، اور اس احتجاج کا حصہ میں آپ ان کا جو فوجی انسٹالیشنز ہیں یا ان کا جو جنرل ہیڈ کوارٹرز ہیں اس پہ جا کے کوئی حملہ کرنا چاہیں، تو وہ جمہوریت کے نام پہ آپ کو اجازت نہیں ہے، اور یہاں پہ سوسائٹی یہ موقع ملے کہ اس اسپیس کا فائدہ لیں، آپ یہاں آ کے کام کریں، آپ کی طرح یہاں آ کے کام کریں، اور پازیٹیولی جو ہے یہاں کی معیشت کو بھی فائدہ دلوائے اور پاکستان کو بھی پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کرے۔ تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ مین پاور کے کانٹیکس میں بھی ہمارا کوآپریشن کا اضافہ ہو۔ اس لیے ایک ٹرپ میں تو نہیں ہوتا ہے، مگر براڈلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3 جو ایریاز ہیں یہ ان میں کافی پوٹینشیل ہے، خاص طور پہ اکنامک ڈپلومیسی کے لحاظ سے پاکستان اور جاپان کی بائی لیٹرل ریلیشن شپ میں۔ باقی آپ سے ہم چاہیں گے کہ جو آپ کے مسائل ہیں، جو آپ کے ایشوز ہیں، وہ آپ ضرور خاص طور پہ ہمارا ایمبیسڈر کے ساتھ انگیج ہوتے ہوں گے، لیکن ان کے ساتھ انگیج کر کے ہم چاہیں گے کہ ہمارا یہ ایمبیسی تو آپ کا ایمبیسی ہے، اور ان کا تو ایک پہلا ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کی جو مسائل ہیں اور آپ کی جو ایشوز ہیں ان کو دور کیا جائے، اور ساتھ ساتھ جو ہے ہمارا اس ممالک کے ساتھ اپنا تعلقات میں اضافہ کرے، اس میں ایک دوسرے کے لیے موقع ڈھونڈے، اور صرف ایک ساتھ تعلقات رکھنے کے بجائے ہم ہر کسی کے ساتھ انگیج کرے۔ کبھی کبھار کسی کا آپ سے زیادہ فائدہ ہوگا، کبھی کبھار
کسی اور کا آپ کا زیادہ فائدہ ہوگا، لیکن آپ کا اگر مسلسل انگیجمنٹ ہو، آپ اپنا کریڈیبلٹی اسٹیبلش کر سکتے ہیں تو اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اور جب آپ معاشی انداز میں دیکھتے ہیں، اکنامک ایسپیکٹ سے دیکھتے ہیں، اور ایک دوسرے کے جو سٹیزنز ہیں آپ کی بائیلیٹرل ریلیشن شپ کی وجہ سے اور اپنے کاروبار کی وجہ سے خود پیسہ بنانا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ بھی ایمبیسڈرز بن جاتے ہیں آپ کی ریلیشن شپ۔ وزیر خارجہ کا دور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری جاپان میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ہمارا فخر ہیں، اوورسیز پاکستانی باہمی تعلقات کے فروغ کے لیے کردار ادا کریں۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی ملک کے سفیر ہیں اور ملک کا احساسہ بھی۔